بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو سننے سمجھنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی روشنی میں تقوی کے فوائد، برکات اور ثمرات پر ہم پچھلے لیکچر میں گفتگو کر رہے تھے، اور آج کا لیکچر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تقوی کے فوائد اور برکات اور اس کے ثمرات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا اجر اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان سے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تقوی کی برکت سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جو ہی انسان اپنی خطا پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اسے بہت بڑا اجر اور بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اجر مقرر ہے، کسی کو 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 700 گنا، لیکن پوچھا باری تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی والوں کے لیے اجر عظیم اللہ عطا کرتا ہے۔ جتنا جس کا تقوی بلند ہوگا، تقوی بڑھتا جائے گا، اتنا اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے اجر کا کوئی شمار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح تقوی سے ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ تقوی کی برکت سے انسان کو اللہ کی طرف سے ایک خاص علم عطا ہوتا ہے۔ وہ علم ایسا ہے جو نہ تو اساتذہ کی مجلس سے ملے گا، نہ درس و تدریس سے ملے گا، نہ کتب کے مطالعے سے ملے گا، نہ ظاہری ذرائع سے ملے گا، بلکہ وہ علم اللہ کی بارگاہ سے الہام ہوتا ہے، اور ملأ اعلیٰ سے دروازے علم کے کھلتے ہیں، جہاں سے انوار الہیہ سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اسرار و رموز کے طور پر انسان کے دل میں وہ علم ودیت کیا جاتا ہے۔ وہ علم خاص، وہ علم لدنی، وہ اسرار و رموز، وہ علم و معرفت کے چشمے تقوی کی راہ سے لوگوں عطا ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، لوگو اور تم تقوی اختیار کرو اور وہ اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ یہ وہ علم ہے جو صرف ظاہری ذرائع سے لوگوں نہیں ملتا، فقط تقوی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ خدا خوفی رکھنے والے شخص کو اللہ اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کرتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے، تو تقوی سے انسان کے لیے علم کی دولت اور علم کے خزانے عطا کر دیے جاتے ہیں اس انسان کو جو اللہ سے جتنا اس کے اندر خوف خدا آتی چلی جاتی ہے۔ تقوی والوں کو اللہ 2 گنا رحمت اور نور سے نوازتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اللہ اپنی رحمت میں سے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، 2 حصے اللہ اپنی رحمت کے تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلا کرو گے اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد رکھ لیں، ہر شے کو محیط ہے، ہر ایک کو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ملتا ہے، مگر اس آیت میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ کی رحمت کے 2 گنا حصے ملتے ہیں۔ دوہری خدا کی رحمت ملتی ہے، خدا کی ڈبل رحمت اس شخص کو عطا ہوتی ہے، 2 گنا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس شخص پر
جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کی دنیا میں بھی ڈبل رحمت، قبر پہ بھی ڈبل رحمت، آخرت میں بھی ڈبل رحمت۔ جنرل بات کر دی ہے کہ خدا اسے اپنی رحمت کے دوہرے حصے، 2 گنا اللہ اپنی رحمت عطا کرتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ 2 گنا رحمت ابھی عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تقوی والے شخص کو ایک نور عطا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے پھرتا ہے۔ اس نور کی برکت سے وہ اندھیرے سے ظلمت سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے اندر، اس کے من میں، اس کے باطن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ تمشون بھی، وہ بندہ اس نور کے ساتھ چلتا ہے، جہاں جاتا ہے نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ اس نور کی دولت سے اطراف و اکناف روشن ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نور ڈالتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نور ڈالتا ہے، نور کو وہ بانٹتا پھرتا ہے، اور یہ نور تقوی کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے دنیاوی، کہ تقوی اختیار انسان کرے گا تو زمین و آسمان سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے سے، خدا خوفی اختیار کرنے سے انسان کے دنیاوی اخروی ہر طرح کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے بچوں کے کام، اس کی جابز کے کام، اس کے کاروبار آسان، اس کی تعلیم آسان، اس کی زندگی آسان، اس کی موت آسان، اس کی قبر کے معاملات، اس کی آخرت کے معاملات۔ کیٹیگوریکلی اللہ نے فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، لوگو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے میٹرز ایزی کر دے گا، سارے مسائل اللہ کی طرف سے آسان ہو جائیں گے، آسانی کی طرف بندہ بڑھتا جائے گا اور مشکلات حل ہوتی جائیں گی۔ یہاں تک کہ قرآن نے پھر واضح طور پر کہا کہ تقوی اختیار کرنے سے مشکلات سے انسان نکل آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہے کہ غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کو پریشانیاں آتی رہتی ہیں، الجھنیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق کی صورت میں اسے وہاں سے رزق عطا کر دیا جاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے کوئی ایسا بندوبست اور ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کہاں سے جاب ملے گی، کہاں سے کاروبار ہوگا، کہاں سے روزی رزق ملے گی، کہاں سے خوشحالی ہوگی۔ غیبانہ لوگوں رزق کا بندوبست اللہ فرما دے گا، جب بھی اسے ضرورت ہوگی، مکان کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، تعلیم کے لیے، سواری کے لیے، اس کو کرائے کے لیے، اس کو فیسوں کے لیے، اس کے گھر کے اخراجات کے لیے، حج کے لیے، اینی ون جو بھی زندگی میں مسئلہ آئے گا اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھول دے گا۔ لیکن یہ سب کچھ آئے گا کس طرح؟ یہ تقوی کی برکت سے ملے گا۔ خدا خوفی آتی جائے گی تو رزق کے وسائل بڑھتے جائیں گے،
اور مشکلات سے انسان کو خدا نکال دے گا۔ رزق میں لفظ رزق آیا ہے، عزت بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں سکون بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، ایمان بھی ہے، اعمال بھی ہے، اور اطاعت کی توفیق بھی ہے۔ اسی طرح تقوی کی برکت سے انسان دشمن کے ضرر اور نقصان سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے انسان کو۔ ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا لوگو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دو باتیں فرمائی، صبر کرو اور تقوی اختیار کیے رکھو، تو فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کی خفیہ تدبیروں سے تمہیں بچا لے گا، وہ تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکیں گے۔ دشمن پلاننگ ضرور بنائیں گے، منصوبے بنائیں گے، شیطانیاں کریں گے، رکاوٹیں کریں گے، لیکن خدا نے کہا لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی خفیہ تدبیریں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دشمن سے نقصان سے بچنے کا ذریعہ خدا خوفی اور تقوی ہے۔ اسی طرح ان دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اخروی نعمتوں کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کی بارگاہ میں، آخرت آپ کے پروردگار کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت متقین کی ہے، جو دنیا میں جن کے اندر خوف خدا ہے، آخرت انہی کی ہوگی، آخرت میں انہی کی عزت ہوگی، انہی کا مقام ہوگا، انہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور راحت اور خوشیاں اور کامیابیاں ملیں گی۔ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک کامیابی متقین کے لیے ہے۔ دیکھا قیامت کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی کامیابی، فرمایا کامیاب متقین ہیں، خوف خدا والے کامیاب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور نیک ہو گیا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ تو آخرت کی نعمتیں بھی متقین کو نصیب ہوں گی، اور یہ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں آخرت میں متقین کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، انہیں جنت کا وارث قرار دیا جائے گا، ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے لیے چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گے، وہ پرامن مقام پر فائز ہوں گے، انہیں عزت والی جگہ پہ بٹھایا جائے گا۔ آخرت کی مختلف نعمتیں جن کا مستحق متقین کو ٹھہرایا گیا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے، جن کی بڑی لمبی طویل فہرست ہے۔ اور اسی طرح تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو قرآن کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ قرآن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ اگرچہ قرآنی ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اسپیسیفک ہدایت کن کو نصیب ہوگی اور قرآن سے رہنمائی کن کو عطا ہوگی؟ جس انسان میں خوف خدا ہوگا اسے قرآن سے ہدایت عطا ہوتی چلی جائے گی، قرآن کا نور ملتا جائے گا، قرآن سے رہنمائی ملتی جائے گی۔ تو ناظرین اور سامعین کرام، یہ چند تقوی کی برکات اور تقوی کے فوائد تھے جو قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں تقوی کے ذریعے نصیب فرمائے، اور بیسک چیز اور بنیادی چیز جو خدا خوفی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی سعادت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔